بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نائلہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگیوں میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ بہت غریب ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور بمشکل ہمارا تینوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ میری ماں لوگوں کے کپڑوں پر کڑھائی کا کام کرتی ہے اور باپ مزدوری، بلکہ کوئی کام مل جائے تو کر لیا، کبھی نہ ملا تو ہفتہ ہفتہ گھر میں فاقہ کرنا پڑتا۔ ہم ہفتے کی بھوک کاٹ چکے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات کافی خراب تھے، جبکہ ابو کا ایک بھائی تھا جو چھوٹا تھا، مگر ان کے حالات ہم سے بہتر تھے۔ میرے ابا کی خواہش تھی کہ میں اسکول جاؤں، لیکن اخراجات بمشکل پورے ہو سکتے تھے۔ ایک دن مزدوری کے دوران پتہ چلا کہ ان کے آتے آتے میرا باپ چل بسا۔ میرے باپ کی میت کو گھر لایا گیا اور اسی غم میں 6 ماہ کے بعد میری ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ لوگوں نے ہماری جھوگیوں پر قبضہ کر لیا، لہٰذا اب میں بے یار و مددگار، بے آسرا ہو گئی۔ میرے چاچا نے دیکھا اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ میں نے سوچا اگر کبھی نہیں، ان کا میں نے گھر نہیں دیکھا تھا، لیکن پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ ان کا گھر بہت بڑا تھا کیونکہ ان کے حالات ہم سے زیادہ اچھے اور بہتر تھے۔ ان کے 2 بچے تھے جو میری ہی عمر کے تھے، لیکن چاچی کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں ان کے گھر پہ رہنے آئی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ جاتی، وہ ہمارے گھر کے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے تو اس بات کو لے کر جھگڑا کرتی کہ اس کو کیوں لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیوں رہے گی۔ لہٰذا میں ان کے گھر کا کام کرتی، مجھ پہ بہت زیادہ ظلم کیے جاتے، خشک روٹی دی جاتی، جبکہ میں اسٹور روم میں مجھے سونا پڑتا، فرش پر، ٹھنڈے فرش پر۔ پینے کے لیے گرمی میں ٹھنڈا پانی تک نصیب نہ ہوتا۔ سارے دن گھر کا کام کرتی، آدھی روٹی ملتی۔ میرے چاچا یہ چاہتے تھے کہ میں اسکول جاؤں، آگے پڑھائی کروں، میری بھی یہ خواہش تھی، لیکن چاچی کو یہ بات سن کے بہت غصہ آیا۔ اسی ہفتے کام کے دوران چاچا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ ایمبولینس میں ان کی لاش کو لایا گیا۔ ان کے جانے کے بعد چچی نے مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ دن بدن ان کا ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک عورت آئی، میری چاچی اسے جانتی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی تھا جن کے ساتھ ایک آدمی تھا، انہوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ نہ جانے وہ کافی مہینوں تک نہ آیا اور چاچی کا غصہ دن بدن مجھ پہ بڑھتا چلا گیا کہ شوہر نکاح کر کے چلا گیا لیکن لینے کیوں نہیں آیا۔ کافی عرصے کے بعد جب میرا شوہر مجھے لینے آیا تو چاچی اس کو باتیں سنانے لگی کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے تمہاری بیوی کا خرچہ اٹھایا، تم کیسے آدمی ہو جو نکاح کر کے دفع ہو گئے ہو، کس پہ کھانے پینے کا کتنا خرچہ آیا وہ پورا کرو۔ میرے شوہر نے کھانے پینے کا سارا خرچہ پورا کیا اور میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور منہ پہ چادر لپیٹ کر چل پڑی۔ ایک بڑی گلیوں سے ہوتے ہوئے میں ان کے ساتھ جاتی رہی۔ اچانک ہم ایک گلی میں پہنچے جہاں مردوں کی تعداد تو کم لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ میں دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، یہ کیسا ماحول ہے، مختلف رنگوں کے پہنے لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے عجیب طریقے سے۔ میرا شوہر لڑکیوں کو اشارے اور وہ ان کو اشارے کرنے لگا۔ اچانک وہ کسی گھر میں بیٹھ گیا اور ایک گھر میں مجھے پہنچا دیا جہاں انتہائی ظلم و ستم تھا۔ وہ مختلف عورتیں بہت زیادہ تھیں، وہ میرے شوہر کو اشارہ کرتی رہیں، عجیب طریقے سے حرکات و سکنات بھی کرتی رہیں اور گھنگرو باندھے، بال کھولے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ کسی قسم کی حیا نہیں۔ میں ڈر رہی تھی، یہ کیسا ماحول ہے، میں کیسے جیوں گی، کیسے رہوں گی، کیا کروں گی، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا میں روتی ہوئی ایک کمرے میں چلے گئی۔ مجھے پتہ چلا یہ مجھے کمرہ دیا گیا ہے جہاں مجھے گراہک آئیں گے اور مجھے ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون آئی اور اس نے مجھے پریشان کل حالت میں دیکھا اور کہا، پریشان مت ہو، تم پہلی دفعہ آئی ہو، تم رات کو اپنے اوپر یہ چادر اوڑھ لینا، پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں ویسے ہی کرتی گئی۔ روز رات کو وہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوتا تو میں پیلی چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتی تاکہ مجھے کوئی کچھ نہ کہہ سکے۔ لہٰذا یہ سلسلہ 1 ہفتے تک چلا۔ ایک دن طبیعت خراب ہو گئی اور میں وہ چادر لینا بھول گئی تو دیکھا میرے کمرے میں 8 سے 10 مرد حضرات اور ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت ان مردوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ میں بہت حیران اور پریشان تھی۔ میں چادر دیکھنے لگی کہ آخر میری چادر کہاں ہے، میں آج چادر لینا بھول گئی۔ لہٰذا وہ مجھے ان مردوں کے حوالے کر کے چلی گئی۔ وہ ساری رات مسکراتے رہے اور بغیر دوپٹے کے میں ان کے پاؤں میں بیٹھی گڑ گڑاتی رہی، روتی رہی۔ مجھے ڈانس نہیں آتا لیکن میں نے پھر بھی بکواس ڈانس ان کو کر کے دکھایا۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ آخر کر میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ ساری رات میں ڈانس کرتی رہی۔ میرے بس سے باہر تھا۔ مجھے ہسپتال لایا گیا۔ میری حالت غیر تھی۔ تقریباً 4 سے 5 روز بعد جب میں ہاسپٹل سے دوبارہ اسی کوٹھے میں لائی گئی تو میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس نے مجھے پیلی چادر دی تھی اور مجھے کہا تھا یہ لے لو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس عورت نے کہا، ہاں تم وہی ہو اور میں بھی وہی ہوں جس نے تمہیں پیلی چادر دی تھی۔
ہم چیک کرنے کے لیے نئی چادر اس لیے دیتے ہیں کہ لڑکی اپنی مرضی سے کام کرتی ہے یا نہیں. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مار پیٹ کھا کر لیتی ہیں لیکن کام اس کے باوجود بھی نہیں کرتی اور کچھ کام پہ لگ جاتی ہیں، مگر ہم اسے زبردستی نہیں کرواتے. میں بھی اسی طریقے سے یہاں پہ لائی گئی تھی، لیکن میں نے اس کو اپنا مقدر بنا لیا اور یہ کام چلاتی رہی. اب تمہاری ہمت کو داد دینا پڑے گی. ہم نے تمہیں خود سے یہ چادر دی تھی، تمہیں آزمایا تھا کہ یہ تم کام کرو گے یا نہیں، مگر تم نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ تم ہمارے پاس جو بھیجے تھے وہ مرد ہم ہی بھیجتے تھے. اب تمہیں اور کچھ نہیں کہنا، لہٰذا اب تم فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم یہاں سے جا سکتی ہو، تمہاری جان آزاد ہے اور تم مار کھا کر بھی یہ کام نہیں کر سکتی. لہٰذا آج سے تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتی ہو تم چلی جاؤ. ایک دفعہ کوئی یہاں پھنس جائے تو دوبارہ نکل نہیں سکتا، اور تم یہاں سے چلی جاؤ اور اپنے طریقے سے اپنی زندگی جیو. افسانہ نگری کے سامعین کے لیے آج تو تھی یہ کہانی. اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.